الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین من معرفته واسقط فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالین امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفجر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم صلوات آواز صحیح آ رہی ہے گرامی چند برس ہو گئے میں یہ مجلس آپ کی خدمت میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ آواز بہتر کر دیجیے اس کی میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہدایت ہمارے ذمہ ہے انا علینا للہدی اللہ فرماتا بے شک ہدایت ہمارے ذمہ ہے ہم ہدایت کریں گے اور دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے جسے چاہیں جو عطا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ فرما رہا ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے انسان کوشش کرتا ہے کسی کو ہدایت دینے کی لیکن جب تک اللہ نے کسی کی تقدیر میں ہدایت نہ لکھی ہو اسے ہدایت نہیں ملتی ہادی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے ہدایت بھی تھوڑی سی توجہ کریں گے ہادی اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے ہم پہ ہدایت لازم و ضروری ہے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں مجھے ہدایت مل جائے لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ واقعاً چاہتے ہیں ہدایت ملے اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہوگا جب نیت کھوٹی ہو تو انسان کبھی بھی ہادی تک نہیں پہنچتا اللہ فرماتا ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہادی وہ بھیجتا ہدایت دینے والا اللہ بھیجتا انسان خود بنا کے کبھی نہ کہے پروردگارا ہم نے ہادی چن لیا ہے آپ کی محبتوں کا میرے اشارے میں پہنچ رہا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی خود بنا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں
بھئی کیا بات ہے، دنیا میں ہم تمہیں مانتے تھے، اب ہمیں نجات دلواؤ. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ کہیں گے ہم خود پریشان ہیں. اب دونوں آپ کی محبت ہو، اشاروں پہ پہنچنا ہے. اللہ فرماتا ہے روز قیامت بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا لوگ اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے، وہ تبرہ کریں گے. تبرہ الذین، قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں. تبرہ الذین اتبعوا من الذین، تو وہ تبرہ کریں گے، کہیں گے بھئی تم جاؤ، ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو، ہم تو خود پریشان ہیں. تو وہ جو اتباع کرتے تھے نا، پیروی کرتے تھے، پھر وہاں پہنچ کے وہ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں تمہارا پتہ چل گیا ہوتا. اے کاش ہمیں دنیا میں تمہارا پتہ چلا ہوتا تو ہم بھی دنیا میں تم پہ تبرہ کر کے آتے. صلاۃ محمد علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانے کیا؟ تو میں جو پیش کر رہا ہوں سارا علماء اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ چلتا رہے گا، میرے سنتا رہے گا. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے پاس سے ہاتھی نہ چنو. کئی مرتبہ کہنے والا اس لائق نہیں ہوتا کہ دعویٰ کرے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. لیکن دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جسے میں بناؤں اسے مانو، بنا کے میرے پاس نہ لاؤ. جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ قیامت کے دن، بلکہ دنیا کے اندر یہ آیت یہ بھی سن لیجیے کہ اگر تم بت پرستوں کے پاس جاؤ گے اور ان سے پوچھو کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، کہیں گے نہیں، ہؤلاء شفاعؤنا الی اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرتے ہیں، خدا نہیں ہے، یہ شفیع ہیں، یہ شفاعت کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے دیکھو دنیا میں سب شفاعت کو مانتے ہیں، صرف مومن نہیں مشرک بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں سارے بچوں کو پہنچا پایا ہوں یہ بات یا نہیں، دوبارہ سن لیجیے گا، میں اپنے انداز سے تھوڑا سا بدل کے پیش کر رہا ہوں. تو وسیلوں کو سب مانتے ہیں، جو بت کو بھی مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ بت خدا نہیں ہے، یہ خدا تک پہنچاتا. اللہ نے کہا دیکھو وسیلہ بنا کے نہ لانا، ہم نے وسیلہ بنا لیا تو مان لے. کیا خبردار، تم بنا کے میرے پاس نہ لانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا. تم سمجھو گے یہ خدا تک پہنچا رہا ہے، نہ جانے میں کہاں پہنچا دے. ہمارے جانے کے نام جانے کے نام ہے. دنیا کے اندر اصول یہ ہے بہت سے لوگ وسیلہ بنا لیتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا وسیلہ مان لے. ہم نے وسیلہ بنایا ہے تو مان لے. اللہ کہتا ہے خبردار، تمہیں کیا پتا کسے بنانا ہے، وسیلہ بھی میں بتاؤں گا. ابھی تک سارا بات مانیں گے میرے ساتھ. ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے فیض آتا ہے، فیض نعمتیں اس کے پاس سے آتی ہیں. نزول فیض کے لیے اللہ نے وسیلے کے ذریعے ہمیں فیض دیا. نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. اس نے قرآن بھی نہیں دیا بغیر واسطے کے. سارے بچے کی توجہ، قرآن بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں دیا، بہارے سے دیا. اس نے کہا میں نے قرآن بھی محمد کے سینے پہ نازل کیا، قرآن بھی ان سے لینا. جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر جب
کوئی نعمت بغیر واسطے کے نہیں دی. جب وہ واسطے سے دے رہا ہے تو تم بغیر واسطے کے کیسے قبول کروا دو گے؟ یہ نماز قبول نہیں جب تک صلوات نہ ہو. بے شک دعا قبول نہیں جب تک صلوات نہ ہو، آل محمد کا واسطہ نہ ہو. نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زیارت قبول، نہ عبادت قبول، نہ تسبیح قبول، نہ مجلس میں آنا قبول جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان کا وسیلہ نہ ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں سخت کہوں گا. آپ کہیں گے 4 دن پہلے پابندی اٹھی ہے پھر سب چپ کے بول رہا ہے. بھائی یہ پابندیاں لگاتے رہیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے. اور سارے میں مجھے پتا ہے دور دور تک مجمع بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں. میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کون سے مملکت سے، کہاں سے آیا، کون سے شہر سے آیا. تو ایک جملے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا، عقیدہ بھی ہم خود نہیں بناتے، ہمیں معصوم عطا کرتے. زیارت جامعہ کبیرہ امام علی النقی علیہ السلام امام فرماتے دیکھو ینزل الخیر، آپ کے وسیلے سے بارش نازل ہوتی ہے. اب جو جس کے دل کو لگے گی بات وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. امام فرما رہے ہیں پڑھیں زیارات، مستند ترین زیارات میں سے زیارت جامعہ کبیرہ. امام فرماتے ہیں آپ کے صدقے میں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ معصومین کو، 14 معصومین کو، 12 اماموں کو آپ کے وسیلے سے بارش نازل ہوتی ہے. یہ درخت پھل دیتے ہیں آپ کی وجہ سے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے کہ خبردار کو یہ نہ کہے توحید کے خلاف بات کر رہا ہوں. خبردار کو یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے. ہاں اللہ رازق ہے لیکن اللہ نہیں دیتا جب تک ان 14 کا صدقہ نہ ہو. معصوم کے فرمان سے باہر پیش نہیں کروں گا. اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں امام فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. آدھا مجمع بولا ہے، آدھے خاموش ہیں. معصوم فرماتے ہیں 10ویں امام فرماتے ہیں من انکر، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. مطلب نہیں توجہ ہو. امام سے کسی نے کہا پوچھا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا. اس نے توحید کا تو انکار نہیں کیا. امام نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا. لیکن کیسے؟ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آپ کو نہیں مانتا. امام نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو. اللہ نے کہا انہیں مانو. یہی تو ہم پہ اور اوروں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی آ جائے ممبر رسالت پہ اسے مانو. جو آ جائے اسے مانو. ہم کہتے ہیں نہیں، ہر آنے والا اس لائق نہیں کہ مانا جائے. آنے والا منوائے. اسے مانتے ہیں کہ جو منوانے کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ہے.
چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں، ایک واقعہ پیش کروں گا تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں. مجھے چوتھے امام علیہ السلام کے کچھ فضائل کو پیش کرنا، لیکن سن لیجیے گا تمہیدی گفتگو. اذان گرامی، ہم مانتے انہیں ہیں جنہوں نے اپنے علم سے منوایا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا علم ہمارے جیسا نہیں ہوتا. ان سے کبھی بھی کوئی سوال کرے وہ لاجواب نہیں ہوتے، جیسے ہی سوال ہو ویسے ہی جواب آتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتے سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوں تو بیٹی سے. جس کتاب سے سوال آئے، جو لوگ پہنچ گئے 4 دن میں پابندی اٹھے تو سارے بندے کی توجہ مزدار ہے. امام سے جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب آتا، جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار سے جواب آتا. جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب سے جواب دیتے. یہ نہیں کہتے کہ توریت ہے میرے سے کیا تعلق، پہنچ گیا امام اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں. اب کچھ ایسے لوگ تھے جو مولا کو مانتے نہیں، تو پوری رات بیٹھے تھے. کبھی ایسا سوال سوچو کہ علی کہتے ہیں نا سرونی سرونی، یہاں سوال تو وہاں جواب آ جاتا ہے. تو سوال ایسا سوچو جس کے 2 جواب بنتے ہوں، اور علی جو بھی جواب دیں گے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں. یعنی شیطانی ذہن لگا رہے تھے. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سوال کے جواب 2 بنتے ہوں، ایسا سوال کرو گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں، سوال تو سوچو پہلے. پوری رات سوچتے رہے، ایک سوال بن گیا. ایک سوال ان سے یہ سوال ٹھیک ہے، جو بھی علی جواب دیں گے مولا کائنات علیہ السلام، میں مولا کائنات کہہ رہا ہوں، جو بھی علی جواب دیں گے ہم کہیں گے یہ نہیں یوں نہیں ایسا. ٹھیک ہے آگے کہا یا علی ہمارے گھر میں، ہم اس زمانے میں کھیتی باڑی زیادہ تھی، ہمارے گھر میں کتا ہے اور ایک بکری ہے، ان کی ہمیشہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب یہ پتہ نہیں چل رہا یہ کتا ہے یا بکری. بکری ہے تو حلال ہے پاک ہے، اور اگر کتا ہے تو نجس ہے. مولا نے کہا دیکھو اس کے سامنے تم کیا کرو، گھاس بھی رکھ دو اور گوشت بھی. ماشاءاللہ جتنی بزرگ یہاں اتنی جوان ہے، بلکہ جوان زیادہ. اور جس محبت سے سن رہے ہیں سب کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مولا یعنی پتہ کیسے چلے کتا ہے یا بکری؟ مولا نے کہا گوشت بھی رکھ دو گھاس بھی. گوشت کھائے تو کتا، گھاس کھائے تو بکری. انہوں نے فوراً پڑھ کے کہا یعنی ہم دونوں کر کے دیکھ چکے ہیں، کبھی گھاس کھا جاتا کبھی گوشت کھا لیتا. وہ بھی آگے سے مولا علی سے تم اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا. بہت خوبصورت ایسا سنا. تو کہا یعنی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا. مولا نے کہا تم ایک اور کام کرو، اسے دیکھو کہ بیٹھتا کیسے ہے. اگلے گھر سے بیٹھتا ہے تو بکری ہے، پچھلے گھر سے بیٹھتا ہے تو کتا. یعنی ہم نے ایسے بھی دیکھا، کبھی اگلے گھر پہ بیٹھ جاتا کبھی پچھلے گھر پہ بیٹھ جاتا. مولا نے کہا تم اسے بکریوں کے گلے میں چھوڑو، اگر بکریوں کے ساتھ مل مل کے چلتا ہے تو بکری ہے، اگر الگ سے پیچھے چلے لوگ ہیں تو کتا الگ الگ چلتا اور بکری جو ہے بڑے میں مل کے چلتی. کہیں یعنی ہم نے ایسا بھی کر کے دیکھا، کبھی
ٹکڑے تو بیچ میں چلتا ہے، کبھی الگ سے پیچھے چلتا ہے، کبھی آگے الگ سے چلتا ہے. مولا نے کہا اب تم اسے ذبح کر دو. ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جو کبھی لاجواب نہیں ہوتے. ان سے جب سوال کیا جائے وہ فوراً جواب پیش کرتے ہیں. تو میں پیش کر رہا ہوں چوتھے امام علیہ السلام. جب کسی نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اسی وقت جواب دیا. عزیزان گرامی، چوتھے امام علیہ السلام چوتھے محمد ہیں، دوسرے علی، چھٹے معصوم، حجت خدا. اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق ملتا ہے کہ جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے علی آ رہے ہیں. شجاعت، سخاوت، یہ تمام کمالات. مجھے دو واقعات کو پیش کرتا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ مولا کے فضائل کو پیش کروں. بہت سے فضائل ذہن میں لے کے آیا تھا، کچھ میں نے مجھے دروازہ بھی پیش کیے. رات بھی میں نے مولا کے فضائل پڑھے، کل بہیہ میں بھی. تو جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں جناب مولا سجاد کے پیش کر رہا ہوں زندگی کو. کچھ یہاں پہ بھی سن لیجیے اگر سننا پسند فرمائے. بہت مشہور ایک مدینے میں آدمی تھا اور اسے لوگ جیسے عام طور سے بات کرتے ہیں کہ شہرت خراب ہو جاتی ہے، اس کی بھی شہرت خراب تھی. آپ کو مناسب لفظ اردو میں مل لے گا کہ وہ لفظ استعمال کرو. لوگ کہتے تھے یہ مثال کے طور پہ ہونڈا مثال کے طور پہ مناسب لفظ نہیں ملنے کے لیے. اور اس کی شہرت یہ بن گئی تھی. مدینے کی گلی میں چل رہا تھا، ایک آدمی نے کہا دیکھ رہا سامنے کون جا رہا؟ کہا ہاں مدینے میں بس یہ ایک آدمی ہے جس کی آج تک میں نے توہین نہیں کی. یہ کون ہے؟ کہا یہ سید سجاد. میں دیکھ رہا ہوں گرمی بھی ہے، آپ لوگ بھی گرمی میں کتاب ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں. چلتے رہیے گا بہت دیر تک، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھا گھنٹے کے اندر اندر بات مکمل کر دوں گا. یعنی مصعب شمیع تو مجمع میرے ساتھ رہے. ایک مرتبہ اس نے کہا یہ واحد ہستی جن کی میں نے توہین نہیں کی. وہ جو ساتھ میں تھا وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا. اس نے کہا کبھی سوچنا بھی مانا یہ آل محمد ہیں. اس نے شہید حسن نے واقعہ لکھا. اس نے سوچا، اس نے کہا نہیں آج انہیں کی باری. اس نے کہا سن اگر تو ان کی طرف بڑھا تو میں تیرا ساتھ نہیں لوں گا. کہا نہیں آج ان کی باری ہے، میں نے مدینے میں کسی کی عزت نہیں رکھی، آج ان کی باری ہے. ایک مرتبہ کیا اس نے امام کی ابا کو پیچھے سے کھینچا. بس ابا کا کھینچنا تھا. امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ان لنا یومن یخسر فیہ المبطلون. روز قیامت تمام بطلان کار خسارے میں ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا اس سے لوگ کیا کہتے تھے؟ اونڈا بدماش برا آدمی تھا. اس نے مولا سے آیت سنی، آنسو بہنے لگے. کہ فرزند رسول ذرا آیت کی دوبارہ تلاوت کیجئے گا. پتہ نہیں مرتبہ ہے یا نہیں. کہ مولا ذرا ایک مرتبہ آیت کی دوبارہ تلاوت کیجئے. امام نے دوبارہ تلاوت کی. ایک
فرزند رسول کیا مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جاتے ہیں؟ کیا مجھ جیسوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ امام نے کہا آج مجھ سے وعدہ کر دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں خود میں تیری شفاعت کروں گا۔ بڑے کریم امام سجاد بڑے کریم امام، اس نے کہا مولانا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں، قدموں میں گر گئے، امام کے پاؤں چومنے لگا، کہا فرزند رسول مجھے ضمانت آپ دے دیجیے آج کے بعد میری شکایت نہیں سنیں گے۔ مولانا نے کہا پھر سن میں خود تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آیت کیا ہے؟ ہدایت اللہ فرما رہا ہے ہدایت ہمارے لیے، ہادی ہماری طرف سے۔ اگر بدماش بھی ہو برا بھی ہو لیکن صلاحیت پائی جاتی ہو اور آل محمد کے پاس صدقے دل سے آ جائے تو کیسا بھی ہو کوئی ہو ان کے در پہ آ جائے۔ میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ اس جملے کو غور سے سنیں گے، کوئی بھی ہو ان کے در پہ آ جائے، دل سے توبہ کرے، یہ ضمانت دیتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی لمبی داڑھی ہو، صبح سے شام نمازیں ہو، حافظ قرآن ہو، دن میں علی نہ پڑھو، بہت معذرت جو لوگ نہیں بولے ہیں نا اس جملے پہ، پچھلے جملے پہ، اس جملے پہ ضرور بولیں گے۔ حدیث نبوی ہے یا علی اگر کسی آدمی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو، یعنی 950 سال، قرآن کی آیت ہے نا کہ الف سنہ الا 50 عام، اللہ نے فرمایا قرآن میں 1000 میں سے 50 کا جناب نوح نے تبلیغ کی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی اگر کسی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو، 1000 حج کی ہو باپ پیادہ، بہت پہاڑ جتنا سونا ہے خدا میں زکات میں دیا ہو، صفا مروا کے درمیان سائی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، جنت کی بو نہ سنگے گا اگر آپ کی ولایت نہ رکھنا ہو۔ قبولیت کے لیے شرط ہے ولایت علی۔ مولا علی کی ولایت نہ ہو تو عقیدہ رد، اعمال رد، یہ نمازیں یہ روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ دوں، سارے من میں توجہ ہو جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ حدیث ہے فیض کاشانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جو انہوں نے احیاء العلوم غزالی کا جواب لکھا، وہاں پہ 8 جلدوں کے اندر المحجۃ البیضاء میں حدیث کو درج کیا۔ فیض کاشانی کہتے ہیں ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، یہ حدیث نبوی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں بہت سے قرآن کے قاری ہیں، بہت سے قرآن کے قاری ہیں کہ جن پہ خود قرآن لعنت کرتا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز مشروط رکھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نے فرمایا۔ 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، ان میں سے تیسرے امام ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن الذی انزلہ، اے اہل بیت محمد آپ کی محبت اللہ نے وہ جو قرآن نازل کیا اس میں فرض قرار دی ہے۔ آپ کی منزلت اور فضیلت کے لیے اتنا بس کہ جو آپ پہ درود نہ پڑے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ نماز قبول اس کی ہے جو آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تشہد کے بعد اگر کوئی صلوات نہ پڑھے تو نماز منہ پہ ماری جاتی ہے۔ لیکن میری اور آپ کی نماز قبول نہیں بغیر آل محمد کے، جب آل محمد کی بلا کے بغیر، محمد کے بغیر نماز قبول نہیں، تو کس منہ سے پیغمبر سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں جنت میں جانا ہے، بغیر علی کے، حسن کے، حسین کے جنت میں نہ جائیے۔ حبیب خدا بس بھائی یقین مانیے مطالب بہت سے ذہن میں ہیں جو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن گرمی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں مزید پڑھ سکوں، اور مجھے بتایا گیا پورے پنجاب سے ماتمی آئے ہیں عرصہ دینے کے لیے۔ بالکل حق ہے جس امام کی مجلس ہے، پوری دنیا سے بھی اگر ماتمی آئے تو کام ہے۔ آج اس امام کی زیارت پر عمل ہوگی۔ پوری دنیا میں آج اگر عزادار ہیں، عزاداری ہے، تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ عزاداری نہ ہوگی اگر چوتھے امام نہ ہوگا۔ اس عزاداری کے بانی چوتھے امام ہیں۔ آج تو ممبر بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ زمین پہ نہیں بیٹھے، آپ کے نیچے تعلیم ہے نا۔ وہ جو پہلی عزادار بیویاں تھیں نا، وہ خاک کربلا پہ بیٹھے ہوئے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ایک روایت سن لیجیے، میرا وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے۔ روایت کے الفاظ ہیں اگر کوئی گریہ کرے، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا پہ گریہ کرے اور آنسو اس کے چہرے پہ بکھرنے لگے، ایک ہوتا بہنے لگے، ایک ہوتا بکھرنے لگے، تو اس کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ آج ایسے گریہ کیجیے گا، خود چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا پہ لوگوں سے کہنا ایسے رویا کرنا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کو۔ مولا کیوں ایسے رو؟ کیونکہ جب میری پھوپھیاں رویا کرتی انہیں تازیانے مارے جاتے، کچھ پلوگوں کہتے تھے بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے پوری دنیا کا اصول دیکھا، جب کسی کو رہائی ملتی ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیں تاریخ، جب علی و بطول کی بیٹیوں کو رہائی ملی تو بیویاں بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ تھی زندان میں رونے کی اجازت نہیں، اب جیسے اجازت ملی سب کہنے لگے ہائے حسین،
پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ پہلے جناب آدم 35 برس روتے رہے، دوسرے جناب یعقوب جناب یوسف کو یاد کر کر کے 40 برس روئے، تیسرے جناب یوسف 21 برس زندان میں روئے۔ 2 ہستیاں آل محمد کی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا ہے بہت سے سادات جناب سیدہ کے جملے برداشت نہیں کرتے۔ مولانا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی زہرا، سب سے زیادہ رونے والا۔ پانچویں ہستی مولانا سجاد، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے جملے کو خاص طور سے سننے۔ مولا کوئی 35 برس، کوئی 40 برس، کوئی 21 برس، خود چوتھے امام 40 برس گریہ فرمایا۔ مولا آپ کی دادی تو رسول خدا کے بعد چند مہینے زندہ رہے، تو کیا کہیں گے مولا؟ مولا فرمائیں گے میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دے، شدت کو دے۔ اس شدت سے روٹی تھی کہ بعد سفید ہے اور رونے لگے تھی سمت اجروں کو بنا بس بھائی میرا وعدہ ہے آج ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے، پیش کر رہا ہوں، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ۔ شام کا زندان ہے، بیویوں کو ابھی ابھی رہائی ملی ہے، کوئی مسائل پڑھنے والا نہیں تھا، بیویاں خود ہی روتی جاتی تھی، ایک آواز دیتی تھی ہائے علی اصغر، دوسری بیوی کہتی ہائے علی اکبر، ایک بیوی کہتی ہائے قاسم، ایک بیوی کہتی ہائے عباس، اور جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی آخر میں جناب زینب فرماتی ہائے حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں گے، سن کے میرا آپ سے مانا ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، دیکھیں گے کب دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر لیجیے، رہائی کر کے۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا آنے والے سے یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دو۔ روایت میں ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے بولا پھیلایا اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، شاید یہاں پہ بھی کسی کی کوئی چھوٹی اولاد ہو، برداشت کریں گے؟ دیکھیے گا میری طرف۔ جناب رباب نے سوال کیا جناب علی اصغر کے سر سے، علی اصغر اب مثلوں کا دلہا، اے علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ او علی اصغر لوگوں کو نہر کیا جاتا۔ بس بھائی زیارات برآمد ہونے والی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، بس ان 10 منٹوں میں مجھے مکمل کرنے ہیں مسائل۔ دوسرا جو سر ہے نا بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے سر کو دیکھا، رو کے فرمایا علی اکبر بیٹا آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ برداشت کریں گے تو اتنے میں ایک سر آیا، جناب فروا نے سوال کیا وہاں سے جب آپ خیمے سے گئے تھے چہرے پہ نشان نہیں تھے، بیٹا یہ کیسے نشان ہے؟ اب ماں کو کون بتائے کہ گھوڑے دوڑ رہا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اب ضرور میری طرف دیکھیے گا، اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا۔ پوچھا کہ سر تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہا اس سر میں گوشت اتنے لگے تھے، یہ نیزے میں غلط نہیں ہو سکتا۔
اللہ عباس کا سر مجھے دے دو. ادھر دیکھیے گا اتنے میں ایک آدمی سر لایا, ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو. جناب زینب آگے بڑھے گا, لاؤ میرے ماں جائے کا سر, لاؤ حسین کا سر مجھے دے دو. بیویوں نے ہلکا باندھا, سب نے اپنے اپنے سر رکھے, سب اونچی آواز سے کہنے لگی ہائے حسین, ہائے حسین. اتنے میں ایک آدمی دو سر لے کے آیا. جیسے دو سر آئے نا, سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے سروں کو دیکھا اور نظر جھکا لی. جناب زینب نے سر جھکا دیا. آنے والے نے دوبارہ سوال کیا, ان دو سروں کی وارثہ کون؟ جناب زینب نے جواب نہیں دیا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا, مجھے اتنا بتا دو, کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضلہ سے نہ نہیں کیا کہ نہیں, یہ دو سر مجھے دے دو, یہ میری آزادی کے بیٹے, بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے فرمایا, اما فضلہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے, میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. جن مسائل کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی ہے, اب کچھ مسائل سن لیجیے. سر واپس آ. اب مولا سجاد نے فرمایا, یزید سے کہو جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے واپس کر دیں. جب تبرکات آنے لگے نا, پہلے جو چیز آئی وہ چادر تھی. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر. چادر تشریف مجھے دے دو. بس میں سارے مسائل نہیں پڑھ رہا. اتنے میں ایک ملعون ایک انگوٹھی لے کے آیا. بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا. مولا سجاد نے کہا لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو. جناب زینب نے پوچھا, بیٹا سجاد انگوٹھی کس کی ہے؟ تب خود بھی آؤں گا. کچھ دن میرے بابا کی انگوٹھی اتارا. جب انگوٹھی نہیں اتری نا, اس نے خنجر نہیں کہا. میری درخواست سے سب مجھے دیکھیں. اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. جناب کمال میں بالیاں دیکھی اور وہ کے فرمانے لگی بالیاں واپس لے لو. جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. بس بھائی تابوت برآمد ہونا ہے. اگر تابوت برآمد نہ ہوتا میں اتنا مسائل نہ پڑھتا. آپ تو تھک گئے, یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا, کمر ٹوٹنے لگتی. یہ مسلسل ہونا سند سجاد کا کام, یہ مسلسل ہونا جناب زینب کبریٰ کا کام. رونے میں کوئی محنت نہ کرے. آخری جملے 2 منٹ میں زحمتیں تمام. میں نہیں بتاتا عبد الملک ابن مروان ملعون نے امام کو کیسے زہر دلوایا. جب مولا سجاد کو زہر دے دیا نا, مولا نے ہر باپ چاہتا ہے میرا جب آخری وقت ہو میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو. امام باقر نے اپنے بابا کا سر زانوں پہ رکھا. بابا کوئی وصیت ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میرا جنازہ شان و شوکت سے ہو. ایسا ہی ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے میری مجلس میں آؤں. میرا دل کہتا مولا سجاد نے کہا ہوگا اے میرے بیٹے محمد بات ہے, بیٹا میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے. بابا بیٹے کی چاہت ہے, باپ کے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں. ہر بیٹا چاہتا ہے باپ کے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں. امام سجاد نے فرمایا بیٹا میری بھی یہی چاہت تھی, لیکن ہائے حسین 3 دن تک لاش
جب ساری بیویاں 11 محرم کو، میں دیکھ رہا ہوں سب کے کپڑے بچا رہے ہیں، صرف میں ہی بیمار نہیں ہوں، چاہتے پہلے اٹھاؤں بس میں پیش کر رہا ہوں آخری جملے، مولانا سجاد کے مسائل پڑھتے میں دل کرتا مر جاؤں۔ وہ امام جنہوں نے 72 کے مسائل دیکھے، 72 کے ناشر دفنائے، جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو مولانا سجاد نے ساری ٹوپیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو سوار کرا دیا، ناکا پہ سب سوار ہو گئی، ناکا کی پشت اونٹنی کی پشت بلند ہو گئی، جناب زینب نے مقتل میں دیکھا لاشیں پر، پھر مولانا سجاد کو دیکھا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھے، مولانا سجاد کے آنسو بہ رہے ہیں، رنگ سفید پڑ گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب